بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت اس میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو یعنی اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ مفسرین نے یہاں عجیب نکتہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین چیز کا مطالبہ کیا ہے، مہنگی ترین چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، معیار کو دیکھتے ہیں، اپنے بندے کے خیالات اور جذبات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی محبت اور شوق کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نیکی کا کمال ہے اور سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کی طرف سے تحویل قبلہ پر کیے جانے والے جھوٹے پروپیگنڈے کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیونکہ جب قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا تو یہود نے مختلف قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ ایک تو یہ اعتراض کیا کہ مسلمان کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، للہ المشرق والمغرب، کہ آپ ان کو فرما دیں کہ تمام جہتیں اللہ کی ہیں، جس طرف بھی اللہ کا حکم ہوگا اس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ بیت المقدس کو بیت اللہ پر ہر لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اور سب سے پہلے اس کو بنایا گیا، یہ تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ روئے زمین پر پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کو ہر لحاظ سے بیت المقدس کے اوپر فضیلت، فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، حطیم، اس کے اندر زمزم کا کنواں ہے، اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ابو الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار اور ان کا تعمیر کردہ ہے۔ یعنی جو مسلمانوں کو ہم نے قبلہ دیا بیت اللہ کی شکل میں، وہ بہترین قبلہ ہے اور اعلیٰ ترین قبلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ یہود کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں اور آپس میں اختلافات سے بچیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں اور اتفاق سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح تمہارا قبلہ سب سے اعلیٰ قبلہ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو، لوگوں کے نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا اور اس کے 4 اسباب بتائے۔ فرمایا، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور دوسری وجہ یہ کہ دل سے تمہارے بدخواہ ہیں، اور تیسری وجہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور چوتھی بات کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کو ذکر فرمایا کہ تمہارے بدخواہ ہیں، ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، اور جو ان کے دلوں کے اندر عداوت چھپی ہوئی ہے وہ ان کی باتوں سے کہیں زیادہ ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے محافظ ہیں۔ ان کفار سے دوستی لگانے کا اور ان سے خیر کی توقع رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے تو ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور بطور تمثیل کے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور ملیہ میٹ کرنے کی، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔
ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے مقام پر جب تم انتہائی کمزوری اور قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ اور غزوہ احد کا تذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ فرمایا جو غزوہ احد سے اگلے دن پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ غزوہ احد سے واپسی پر قریش نے روحا مقام پر پہنچ کے مشورہ کیا کہ اگر ہم تھوڑی سی اور ہمت کرتے مسلمانوں کا کافی زیادہ نقصان کر دیتے، اب واپس چلتے ہیں اور دوبارہ سے جا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو ان کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خود پیش قدمی کرتے ہیں اور جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو وہ وہاں سے بھاگے کہ کہیں ہماری فتح شکست میں تبدیل نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 غزوات کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سود کی حرمت کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمایا سود کی حرمت کا، اور یہاں پہ دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے فائدوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بہترین اور اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے والے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بہترین درجات اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، اور عقل مند کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 4 باتوں کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرو، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم ہی غالب ہوں گے اگر تم ایمان پر رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام میں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی تکمیل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکام بیان فرمائے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ حیران کن بات یہ کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی جس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ تو اس سے عورت کی اہمیت اور فضیلت اور شرف جو قرآن کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کو نازل فرمایا سورۃ النساء کے نام سے، جو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے سورۃ البقرہ کے بعد، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور تمہارے میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا فرمائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کے ساتھ نرمی والا، اچھائی والا، احسان والا معاملہ رکھو، اور اگر بیویوں میں کوئی کوتاہی یا کوئی ناپسند چیز نظر آئے
تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے کتنی خیریں، برکتیں اور خوشیاں بھی تو رکھی ہیں۔ اگر ایک بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو یقیناً کئی باتیں اس کی اچھی بھی لگتی ہوں گی، تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کا تذکرہ فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی ان سے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میراث کا مسئلہ بیان فرمایا، وراثت کے تفصیلی اصول بیان فرمایا کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصے مقرر فرمائے، وہاں عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیا، ان کے لیے بھی حصے اللہ نے بیان فرمائے، اور یہ فرمایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، ان کے بھائیوں کا احسان نہیں ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ پھر اس پارے کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا بیان فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں، بیٹی اور بہن، بھانجی، بھتیجی، خالہ اور پھپھو اور تمہاری رضائی والدہ۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے نسب، یعنی خونی رشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے، جیسے بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، تو یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے۔ بعض رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں، رضائی والدہ، رضائی بہن، یہ رشتے حرام ہیں۔ نمبر 3 مصاہرت یعنی سسرالی رشتے، شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے جڑتے ہیں ان کو مصاہرت کہا جاتا ہے۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی ساس سے نکاح حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کو یعنی محرمات کو اس پارے کے بالکل آخری آیات میں بیان فرمایا۔ اس مضمون کے ساتھ ہی اس پارے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔